کی برکتیں تا بد جاویدان نام کی برکتیں تا بد جاویدان کی برکتیں تا بد جاویدان خیر بانٹے رب سب تیرے نام پر خیر بانٹے رب سب تیرے نام پر چور ڈاکو جہاں بھر کے بدکار بھی 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 وہ بھی بدلے تو بدلے تیرے نام سے وہ بھی بدلے تو بدلے تیرے نام سے وہ بھی بدلے تو بدلے تیرے نام سے چور ڈاکو جہاں بر کے بدکار بھی شخص تورات کو میں نام دیکھا جناب علی کا بنی اسرائیل میں، اس نے پیار سے چوم لیا، خدا نے اس نبی سے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اور معلم مولوی لوگ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے مشہور بدکار ہے، لیکن اس میں محمد کو بوسہ دیا تھا۔ یہ مضبوط کتاب ہے، اس کا نام میں بھول گیا، بہت اونچے لوگوں کے معاملے کے ہیں وہ، ان کا نام نکل گیا ذہن سے، ان کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھا اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ عام لوگ یا عام عالم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس نے اس میں محمد کا احترام کیا ہے۔ اس نے اپنی تورات میں دیکھا کہ آخر زمان نبی آئیں گے، ان کا نام لکھا ہوا، تو اس نے بوسہ دیا ہے اس کو، اس لیے اس کو معاف کر دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ بتایا یہ سوچنے والی باتیں ہیں، بڑا رتبہ ہے۔ آدم علیہ السلام 300 سال زاری میں مشغول تھے کہ معافی مل جائے، تو وقت معافی کا خدا نے بتا دیا، سبب بنایا، نگاہ سے اٹھی اوپر تو دیکھا اس میں محمد اللہ کے نام سے خطا لکھا ہوا تھا، تو واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو اس میں محمد کا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت معافی دے دی۔ یہ سب ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اس پر کسی نے درود شریف میں اس نام کے بہت اچھے الفاظ لکھے ہیں، اسمہ مرفوع، ان کا نام بہت بلند ہے، مرفوع مکتوب لکھا ہوا ہے، مشفوع سفارش، اس نام کی بھی سفارش چلتی ہے، فی اللوح والقلم، لوح اور قلم میں لکھا ہوا ہے، اسمہ مرفوع مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سبحان اللہ، اسمہ مرفوع مکتوب مشفوع، سفارش، اس نام سے سفارش کرو بھی اللہ رحم کرتا۔ آدم نے سفارش ہی کی تھی، مکتوب لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا؟ خدا نے نقش کر دیا لوح قلم میں، نقش کر دیا کہ مٹے ہی نہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا ہے کہ صحیح حدیث آپ کے پاس موجود ہے جس میں سب کا اتفاق ہے کہ جبریل کو بھیجا جس کے نام میں جس میں گرامی کو سن لے اور درود نہ پڑھے خدا اس کی ناک خاک آلودہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو جب نام گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی، عقل سے بھی خارج،
کہ اس قدر احترام ہے حضرت محمد سے جبریل کو بھیجا گیا کہ ان کی ذات کا تو چھوڑو آمنا سامنا، اگر اس میں گرامی کان میں پڑا تو تعظیماً صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر نہیں کہا تو اس کی ناک خاک آلودہ کہ خدا اس کو برباد کرے گا۔ چور ڈاکو جہاں بھر کے بدکار اس تجربے میں اب بھی ایسے ہوتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایسے ہوا، ایک آدمی تھا، اس کو پاکستانی تھا، عقیدہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے، تو انہوں نے پاکستانی پکڑ کے جیل میں رکھے ہوئے تھے، تو ایک میں تھا جس نے کچھ باتیں سنی ہوئی تھی نبی کریم کی عظمت کی، انہوں نے جیلیوں کو کہا بھائی اگر تم میری بات مان لو آج دروشی ساری رات پڑھتے رہے، چاہے خدا ہم پر کرم کر دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے زبان کہتے ساری رات ہم وہاں وضو بیٹھ کے درود پڑھنے شروع کر دیا، تو صبح خدا نے سبب بنا دیا کہ دورے پر ایک آدمی ہے، اس نے کہا مملکت سعودیہ کا بڑا تھا، تو اس نے کہا ادھر سے بھی چلو مجھے دورہ کراؤ، تو اس جیل میں بھی آیا تھا، ابھی ان کا معاملہ اوپر جانے والا تھا، بولا یہ کون ہے؟ کہا یہ پاکستانی ہے، کس کے چوری چھپے یہاں رہتے ہیں، ان کو سفر کرنا ہے۔ کہا ان غریبوں سے کیا لینا ہے، جانے دو، سب کو کھلوا کے نکال سب کو چھڑا دیا، بولے غریبوں سے کیا لینا ہے، تم نے چھوڑو، جانے دو۔ ایسے میرے ساتھ واقعہ نیچے آغا خانی کی چوری کی، پٹھان نے اس کو پکڑ کے مار رہے تھے، کوٹ رہے تھے، میں اوپر طبقے میں رہتا تھا، میں نیچے چلا گیا، میں نے کہا بھائی آئندہ ایسا کام نہیں کرنا، دروشی پر خدا کرم کر دے گا۔ وہ دروشی میں لگ گیا، وہ اس کو مارتے پیٹتے رہے، آغا خانی آ گیا، کہا تمہاری چوری کرتا ہے، کر کی اس نے رات کو، ہم نے اس کو بڑی مشکل سے پکڑا ہے۔ اس نے کہا اب کیا اس کو کرنا کرانا، چھوڑو، جانے دو۔ چھوٹ گیا جی، قصہ لمبا ہے، اس میں بہت ہی مزیدار باتیں، چھوٹ گیا جی، میں دروشی میں مجھے چھوڑنا نہیں، دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہوا تھا اس کو، بس کرتا نہیں کرتا، یہ دروشی اس کے سارے مصیبتوں سے نکال دے گا، چوری سے بھی چھڑا دے گا، بدماشی سے بھی چھڑا دے گا، اس میں رحمتیں برکتیں ہیں نا۔ میں اکثر لوگوں کو درود میں لگاتا ہوں، خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بس وہ کہ شیخ امین پیر، شیخ امین پیر، شیخ کیا پیر پیر ادھر سے۔ اور اس کی مجھے بڑا کرم ہوا ہے کہ کراچی میں ایک آیا بڑا سچا آدمی ہے، تو اس کی بات سچی تھی، جس کی علامتیں میں نے دیکھی۔ اس نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جا کے شیخ امین کو کہو کہ خدا کا بھی حق ہے، تم مجھ کو ہی لے کے بیٹھ گئے ہو۔ ان کو اللہ اللہ بھی سکھاؤ، مجھ کو لے کے بیٹھ گئے، اس کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ پھر میں نے ڈر گیا، میں نے کہا بھائی واقعہ ٹھیک ہے، میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا یاد کرتا رہتا ہوں، وظیفوں میں بھی لا الہ الا اللہ نیچے لکھی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ میرے وظیفے بھی ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا وسیلے کے طور سے لکھا، اتنا پاگل نہیں ہوں، لیکن یہ ترتیب جو آقا نے کی ایسے کرنا چاہیے۔ پھر میں نے لا الہ الا اللہ اوپر لکھا، صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لکھا، اور پھر لوگوں کو بھائی اللہ اللہ بھی کرو۔ بہت برکت ہے اس کی، بہت برکت ہے جی، بہت برکت ہے۔ ایک شخص کثرت سے درود پڑھتا تھا جی، کثرت سے، خدا نے اس کو بچا۔ کیا شیخ صاحب میں بچنے والا نہیں تھا، ویسے بچ گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہا جی کہیں بم پھٹنے والا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، قسمت اس کی صحابی بھی بن گیا ایک سیکنڈ میں۔ بہت پڑھتا ہوگا نا درود شریف، اور عقیدے سے پڑھتا ہوگا، اور سلسلے میں سچا جڑا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ میں درود شریف بہت پڑھ رہا تھا، اور پڑھتا ہی رہتا ہوں ہر وقت۔ تو کہتے اچانک ایسے ہوا کہ جیسے حجابات ہٹے ہوئے، کوئی کائنات کچھ نہیں ہے، بس میرے سامنے دکھ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں ادھر سے مت جاؤ، ادھر سے جاؤ۔ کہتا ہے ایک آدھ منٹ کا واقعہ تھا، بس میں نے اتنا ہی سنا جناب عالی سے کہ ادھر سے مت جاؤ، ادھر سے جاؤ۔ کہا میں ادھر سے چلا گیا، حجابات پھر اتر گئے، تو میں سب کچھ دیکھنا وہی کائنات ہے، لیکن بس جب ان کا جب میں ادھر سے گیا 4 قدم 10 قدم گیا تھا کہ بم پھٹا، لوگ مرے، اور کیا مصیبت ہے۔ اس کا تو عقیدہ بن گیا نا
جس کو مشاہدہ ہو جائے اور سن لے پھر اس کا تو عقیدہ بن جاتا ہے. صحابی بھی بن گیا، عقیدہ بھی بن گیا. تو یہ آپ کا نام گرامی اور آپ سے محبت کرنا نیت سے وہ حقیقت بن جاتی ہے بعد میں. محبت تو سب کو ہے، لیکن یہ محبت تو جیسے نا برائے نام ہے، جیسے عقیدے کی ہے، کمزور محبت ہے. اگر لگے رہے نا تو آپ کرم کی نظر سے دیکھیں گے یہ محبت اصلی محبت بن جائے گی. کیونکہ بعض مشائخ پہ کرم تھا تو آقا جی نے کہا تم اتنا درود پڑھتے ہو، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو. جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر نظر کرم کرتے ہیں، پھر کتنا کرم ہوتا ہوگا. تو خدا کرم کی نظر کرم ہمیشہ ہم پر تم پر ہے، ہم نقلی سے سب اصلی بن جائیں انشاءاللہ. چور ڈاکو جہاں پر کے بعد کاشی بھی چور ڈاکو جہاں. ایک ہندو جیل میں کہتے ہیں وہ، اس نے سنا کہ مسلمان درود پڑھتے ہیں، ان کے نبی کی معجزے ہیں، اس کو عقیدہ ہوا، کہتے بڑا درود پڑھتا رہتا تھا. کہتے جناب نبی کریم کسی نواب کو اس قصے کا مفہوم ہے، خواب میں آئے، کہا یہ ایک آدمی دکھاتا ہوں، اس کو دیکھ لو جیل میں، اس کو چھڑاؤ جا کے، اس کو جیل سے باہر نکالو. نبی کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ نواب بھاگا اپنے شہر سے، جس شہر میں دکھا تو شہر میں گیا، جیل کھلوائی، اندر گیا، ڈھونڈا تو شخص ملا. کہا اس کو ہم نے نکالا نا. تو بڑا آدمی تھا، کوئی کچھ نہیں بولا، نکال کے لے گیا. پھر علیحدہ بولا کہ تمہارے متعلق بہت بڑی سفارش آئی ہے، ورنہ میں تمہارے پیچھے آتا. اور اس نے کہا کہ سفارش آئی ہے ہمارے، کہا تو میں تمہارے پیچھے آتا، میں تو نواب ہوں. تو کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہا دروشی پڑھتا رہتا ہوں. کہا تم ہو کون؟ کہا ہندو. اس کا نام لینے سے بھی اس کا کام ہو گیا، ہندو کا کام ہو گیا. یاد رکھو یار، ہندو کا کام ہو گیا. تو خدا کرے مرتے وقت بھی یہ دروشی ہمارے آپ کی زبان سے نکلے انشاءاللہ. درود پڑھ کے ختم ہو جائے. پھر وہ ختم جاؤ شیم نائی مان ختم ہو، ختم جاؤ شیم نہیں مان ختم ہو. پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو. پڑھ گئے درود پاک تیری جان ختم ہو. پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو.